حافظ صاحب اگر ہم دیکھیں کرکٹ بورڈ ہے ہمارا، پی سی بی ہے، یہاں پر محسن نقوی صاحب اس کے چیئرمین ہیں، بہت سارے لوگ ان کو مشورے دینے والے بھی وہاں پر ہیں، ایک بہت بڑی ٹیم ہے ساری جو کرکٹ کو لے کر آگے چل رہی ہے. سرجری کی باتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. شاہد افریدی صاحب نے ایگزیکٹلی کہا ہے کہ ایک باپ کا رول بورڈ ادا کرتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ باپ اپنے فرض ٹھیک سے ادا کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے، جن خیالات کا انہوں نے اظہار کیا وہ متعدد بار یہ گفتگو کر چکے ہیں، ان خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. ایسے ہی الفاظ کہ کھلاڑیوں کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، رویہ کیا ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان ورلڈ کپ ہارا ہے اور برے طریقے سے ہارا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے کھلاڑیوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، اس کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے، پہلے بھی اٹھایا اور وہ آج بھی اسی حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ زیادہ بہتر انداز میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے معاملات کو چلانا چاہیے. اگر کھلاڑی آپ کے پاس موجود ہیں جنہوں نے ماضی قریب میں پاکستان کے لیے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اگر اب وہ کارکردگی کا وہ معیار نہیں رہا تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں کریں گے اور اگر آپ ایسے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی آنے والے دنوں میں بھی. تو شاہد آفریدی صاحب کے جو خیالات ہیں وہ اس سے پہلے بھی وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کی فرسٹ کلاس کرکٹ کو جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے حوالے سے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی جو دوہری ذمہ داری ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار پہلے بھی کر چکے ہیں. پھر انہوں نے اس کو دہرایا ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فل ٹائم چیئرمین کی ضرورت ہے، اور چونکہ محسن صاحب وزارت داخلہ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے شاہد صاحب کا کہ شاید ان کے پاس وقت اتنا نہ ہو کہ وہ کرکٹ بورڈ کو پورا وقت دے سکیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کو تو ایک طرف جانا چاہیے چیئرمین کرکٹ بورڈ کو. دیکھنا یہ ہے کہ وہ آگے آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بظاہر تو نہیں لگتا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک شعبے کی طرف یا کسی ایک ذمہ داری کی طرف جائیں. وہ یہی چاہیں گے کہ وہ دونوں چیزیں ساتھ ہی چلائیں. ان بظاہر اس سے پاکستان کرکٹ کو کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ کرکٹ بہتر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ایون ان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے چلانے والے لوگ ہیں، شاید آفریدی صاحب نے تو ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ کا استعمال کر چکے ہیں، وہ بیان دے چکے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو لوگ ڈومیسٹک کرکٹ میں پاکستان کو چلا رہے ہیں یہ مطلب کیسے ہیں. تو یہ دیکھنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینڈ پر ہیں ساری چیزیں کہ وہ فیصلوں کو کیسے کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، وقت پر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. جب وہ کریں گے پھر بات ہوگی ہے کیا ٹھیک تھا نہیں تھا، کیا بہتر ہو سکتا تھا کیا نہیں ہو سکتا تھا. تو ابھی تک تو یہی ہے کہ کوئی اتنی اچھی کرکٹ ایڈمنسٹریشن پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے نظر نہیں آ رہی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو کسی کام کی مہارت نہ ہو وہ اگر اس کی سربراہی میں آ جائے تو چیزیں نسبتاً مشکل ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے گاڑی چلانی ہے اور مجھے گاڑی چلانی ہی نہیں آتی اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ گاڑیوں کی رکھوالی کرنی ہے تو میں مطلب کس طرح سے کر سکوں، یہ مجھے تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر ذکا اشرف صاحب کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو صرف کرکٹ کے چیئرمین تھے، ان کے اوپر کوئی اور ذمہ داری نہیں تھی. کرکٹ کا حال تب بھی برا تھا. آج محسن نقوی صاحب ہیں تو وہ دو ذمہ داریوں کے اندر مطلب ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن کرکٹ سے وہ بھی مطلب خود سے کرکٹ کوئی بہت زیادہ کھیلے نہیں ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ چیزیں سلسلہ جب سے ہم نے نان کرکٹرز کو اس چیز کے اندر ہم نے زبردستی آپ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ جو بھی معاملات تھے بیک اینڈ جن کی وجہ سے وہ یہاں تک آئے ہیں، اس کی وجہ سے کرکٹ کو زیادہ نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کتنے کرکٹر چیئرمین گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اور اگر آپ ذکا اشرف صاحب جو ہیں اگر وہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے تو ان کے بارے میں یہ گفتگو نہیں ہوتی تھی کہ یہ کسی حکومتی عہدے پر بھی ہیں اور ان کو وہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. چونکہ جب آپ کی ذمہ داری، آپ کی توجہ تقسیم ہوتی ہے تو پھر آپ کی اس فیصلہ سازی کے اوپر جو آپ وقت دے رہے ہیں اس کے اوپر سوالات ہوتے ہیں کہ کیا واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کیا یہ حکومت میں بھی ہیں، ایک وزارت سنبھالے ہوئے ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی چلا رہے ہیں، کہیں ان کی کارکردگی اس وجہ سے تو خراب نہیں ہو رہی ہے کہ شاید یہ پورا وقت نہیں دے پا رہے ہیں. اگر وہ پورا وقت دے رہے ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کو تو پھر یہ ہوگا کہ پھر سارے کے سارے ان کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر یہ بات ہوگی کہ پورا وقت دینے کے بعد بھی آپ اس کو اس انداز میں نہیں چلا رہے ہیں جس کی پاکستان کرکٹ کو ضرورت ہے. تو پھر آپ کی اہلیت کے اوپر سوال آئے گا کہ واقعی آپ بہتر انداز میں کسی بھی ادارے کو چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے ہیں. کرکٹ بورڈ کو چلانا اور کسی وزارت کو چلانا یا کسی صوبے کو چلانا یہ مختلف چیزیں ہیں. اب جس کو اس کی سمجھ ہوگی اس کو اندازہ ہوگا کہ کیا اس میں چیزیں مختلف ہیں.
کس طریقے سے آپ کا صوبہ چلتا ہے, وزارت کس طریقے سے چلتی ہے, اور کرکٹ بورڈ کیسے چلتا ہے. اگر تو کسی کو جو کر رہا ہے اگر وہ اس میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اصل میں فرق جو ہے وہ واضح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ جیسے کوئی ایک سرکاری ادارہ اور چلتا ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ویسے چل جائے گا. چل رہا ہے, پھر وزارت داخلہ کے ساتھ ساتھ کرکٹ بورڈ بھی چل رہا ہے. حافظ صاحب, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی کسی دوسرے ملک میں میزبانی کی بات ہوتی ہے تو سب لوگ اس کی تیاریوں میں شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا کہ کیوں, کہاں ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, پولیٹیکل مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں, وہ مسائل ہیں. بنگلہ دیش بھی میزبانی کی بات بنگلہ دیش میں بھی ہو رہی ہے, سری لنکا میں ہو رہی ہے, بھارت میں ہو رہی ہے, 2026 میں ایشیا کپ کی بات ہو رہی ہے. پاکستان ہی کیوں؟ جب بھی پاکستان پر بات آتی ہے تو پاکستان, ہم تو مطلب افغانستان کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے, جس نے آنا ہے, جس نے نہیں آنا نہ آئے. مطلب ہم خود بھی ایک جو ہے نا وہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہیں کہیں پر. کیا ریزن ہے؟ کیا ماضی میں کیے ہوئے فیصلے ہیں جو یہاں پر آ کر ہمیں اس ابہام میں ظاہر کرتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم سے چیمپئنز ٹرافی چلی جائے, یا واقعی ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, کسی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے, انڈیا کا ہی مسئلہ ہے. باقی تو کسی نے اگر کسی کی طرف سے کوئی بات, یا کسی بھی جگہ پر پوری دنیا میں اگر کرکٹ کی بات ہو رہی ہے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے, تو صرف انڈیا, انہوں نے بھی ابھی تک باضابطہ طور پر نہیں کہا, ان کا بھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آئی سی سی نے بھی نہیں کہا ابھی تک باضابطہ طور پر. وہ مختلف اطلاعات ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے کو ہوسٹ کے طور پر بجٹ رکھا ہے, لوگ اس کو بات کر رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کو ہوسٹ کے لیے بجٹ رکھا ہے. لیکن انڈیا کے علاوہ تو کسی کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اور کوئی لوگ پاکستان میں کھیلنے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں, سری لنکا, تمام دنیا کے ملک کھیل کر گئے ہیں. پاکستان کا مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے سر دست. آج کی تاریخ میں جب ہم بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں, آج تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو بنگلہ دیش کی ٹیم نے آئندہ ماہ پاکستان آنا ہے کھیلنے کے لیے, ان کی اے ٹیم نے بھی پاکستان آنا ہے کھیلنے کے لیے. سوائے انڈیا کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو انڈیا کا مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ, وہ بھی کرکٹ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ دونوں ملکوں کے تعلقات کا مسئلہ ہے. وہ دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو پاکستان میں کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی اور ملک نہیں کھیل رہا تو اس کی وجہ سے کچھ اعتراضات ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک نے, جو کرکٹ بورڈ ہے جس نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا سفر کرنا ہے, ایون اس کے میڈیا نے بھی باضابطہ طور پر تو کسی نے بھی نہیں کہا, یہ بی سی سی آئی سمیت, اور بی سی سی ان کے میڈیا, انڈین میڈیا کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور باقی جو ممالک ہیں جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنا ہے, ان کے تو میڈیا میں بھی کسی میں یہ بات نہیں ہے. تو یہ تو صرف انڈیا کی طرف سے ہے. جیسے مطلب وکرانت گپتا کی جانب سے بار بار ایک چیز سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب جتنے بھی جرنلسٹ ہیں, جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں میڈیا کے, وہ یہ بات کر رہے ہیں. کچھ یہ بھی ہوتا ہے, کیا سرائیاں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر. حافظ صاحب, میں نے آپ سے پہلے بھی اس بارے میں ایک سوال کیا تھا, ابھی پھر یہ بات کروں گی کہ جتنے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں, فلاں مسائل ہیں, فلاں مسائل ہیں, یہ مسائل سیکیورٹی کے صرف کرکٹ کے لیے کیوں؟ باقی تو تمام کھیل ہوتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ کیا یہ سیکیورٹی کے مسائل کا, یعنی انڈیا کی جانب سے یہ آ رہا ہے نا کہ سیکیورٹی کے میں نے ریزنز وہی تو عرض کیا, تو سیکیورٹی کے مسائل صرف کرکٹ کے لیے کیوں؟ باقی تو سارے کھیل ہوتے ہیں. ان کی سوچ ہے نا, ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. ہمیں روزانہ کسی کا نام لے کے اس کو, ٹھیک ہے ان کے اپنے خیالات ہیں وہ کرتے رہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ کریں, ٹھیک ہے, جس نے بھی آنا ہے. کوئی اس پہ ایسا تو نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی اٹھائیں اپنا سامان اور پاکستان سفر کر لیں. ایک طریقہ کار ہے. آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی پاکستان کو دیا, ٹھیک ہے, وہ چلے جائے, وہ ادھر چلا جائے. کیا اس کا نام ہے, وہ ہائبرڈ ماڈل پر لے کر جانا چاہتے ہیں, چلے جائیں. پاکستان اگر کرکٹ بورڈ فیصلہ کرے کہ اس نے کیسے آگے بڑھنا ہے تو ٹھیک ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا رہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ ٹھیک ہے, بیٹھا رہے. کوئی زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے. حالات تو دنیا میں ابھی امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے مہم چل رہی ہے, وہاں پہ الیکشن کیمپین, تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی, ان کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی ہوتی رہتی ہیں چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص وجہ ہے, کوئی ایک خاص چیز ہے جس کو آپ بنیاد بنا رہے ہیں. دیکھیں 2025 فروری مارچ میں کیا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ. 2025 کی فروری مارچ میں حالات کیا ہوں گے, اللہ نہ کرے کہ کوئی مشکل صورتحال کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑے. لیکن آج کے جب ہم بیٹھے ہیں, جب جولائی ختم ہو رہا ہے 24 کا, تو آج کے دور تک, آج کے وقت تک تو ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں. بنگلہ دیش بھی پاکستان کھیلنے کے لیے آ رہی ہے, اور اسی برس میں پاکستان نے اور بھی ٹیموں کو اس ورلڈ کپ سے پہلے ہوسٹ کیا. بالکل. سو یہ
یہی پاکستان کر سکتا ہے نا. چیمپئنس جو PSL کے میچز ہیں 4 مختلف شہروں میں ہو گئے, مختلف ٹیمیں پاکستان میں آ کر کھیل گئیں, تو وہ انہی حالات میں کھیل رہی ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ کہہ دینا آج یہ کافی نہیں ہے, اور بار بار اس کو میرا نہیں خیال کہ جو لوگ کہتے ہیں بارڈر پار سے بھی, ٹھیک ہے ان کی اپنی سوچ ہے, وہ یہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. تو کرکٹ کی آپ کو جو ہے نا وہ بات لوگوں کو کرنی چاہیے زیادہ, جو بھی لوگ بات کرتے ہیں, چونکہ جب یعنی میزبانی سے ہٹ کے اس وقت کرکٹ مطلب ہم نے کھیلنا کس طرح سے ہے یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے. نہیں, جو لوگ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کے سیکیورٹی کے اوپر بات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کرکٹ کی بات کریں, کیونکہ جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انگلینڈ پاکستان آیا تھا, نیوزی لینڈ پاکستان آیا تھا, ساؤتھ افریقہ پاکستان آیا تھا, بنگلہ دیش پاکستان آیا تھا, یا انڈیا پاکستان, پاکستان انڈیا گیا ہے, اور ویسٹ انڈیز پاکستان آیا, ان کی ویمنس ٹیمیں آئیں, PSL میں تمام لوگ پاکستان کھیلنے کے لیے آئے, انہی حالات میں آئے نا. تو پاکستان یہی کر سکتا ہے نا, آپ نے کسی کو اگر دکھانا ہے کہ ہم کس طرح کے انتظامات کر سکتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں پاکستان نے ماضی قریب میں کی ہیں. اسی کی بنیاد پر دیکھیں آسٹریلیا نے بہت مشکل سے پاکستان ٹریول کیا مختلف وقتوں میں, لیکن گزشتہ اگر آپ دیکھتے ہیں 36 مہینوں میں یا 24 مہینوں میں, تو دنیا کی تمام بڑی ٹیمیں پاکستان آ کر کھیل کے گئی ہیں. آسٹریلیا بھی کھیل کر گیا ہے, انگلینڈ بھی کھیل کر گیا ہے. انگلینڈ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیل کے گیا, آسٹریلیا ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیل کے گیا. تو یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں. باقی خاص جگہ سے اس کی آواز آتی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ آپ اس حوالے سے وہ جو لوگ بات کرتے ہیں وہ کرکٹ کے اعتبار سے اگر اس چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے سامنے رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اسپورٹس شوز میں اگر آپ سیکیورٹی ڈسکس کرتے ہیں وہ اتنا اچھا میسج نہیں جاتا, پھر بات اور طرف چلی جاتی ہے. تو کہ بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جو باتیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں وہ یہاں سے بھی ہوتی ہیں. بالکل لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسائل ہیں تو پھر یہاں پر بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ مسائل ہیں آپ کی وجہ سے. تو یہ تو دونوں طرف کی بات ہے نا, پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے, بنیادی طور پر یہ رکتا نہیں ہے پھر کسی جگہ پر. دیکھیے کرکٹ ہے, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے خیال سے ICC پر چھوڑ دینی چاہیے. مجھے جہاں تک سورسز بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ICC ہی کنونس کرے گا BCCI کو, کیونکہ دیکھیں BCCI ICC سے کنونس ہوتا ہے یا PCB اس کو کنونس کرتا ہے یا جو بھی کنونس کرتا ہے, دیٹ ڈزنٹ میٹر. دا پرابلم از دیٹ کہ سیکیورٹی کے کیا پہلو ہیں, کتنی سیکیورٹی پاکستان میں ہے, کیا ہم فراہم کریں کیا نہیں کریں, یہ تمام معاملات ICC کی طرف چھوڑ دینے چاہیے, کیونکہ ICC نے پاکستان کو میزبانی دی ہے. اب آ جاتے ہیں حافظ صاحب تیاریوں کی طرف. ہمارے پاس کوئی نہ کوئی خبر تو ہوگی کہ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں پاکستان کی طرف سے کیسے ہو رہی ہیں. بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے, اگر ہم دیکھیں کہنے کو تو 6 سے 5 مہینے ہیں, لیکن ایسے گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو کیا ہم تیار ہیں میزبانی کے لیے؟ دیکھیے جن وینیوز پر انٹرنیشنل کرکٹ ہوئی ہے وہ سارے کے سارے وینیوز جو ہیں, اگر انٹرنیشنل کرکٹ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کی انٹرنیشنل کرکٹ میں ضرورت ہوتی ہے وہ تمام تقاضے اس کے پورے ہوتے ہیں. چونکہ چیمپئنز ٹرافی ہے, آپ 1996 کے بعد پہلی مرتبہ کسی ICC کے ایونٹ کی میزبانی کر رہے ہوں گے تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار ذرا اسٹیڈیمز کی حالت بہتر ہو جائے, جو اسپیکٹیٹر فرینڈلی بن جائیں حالات, اور اسٹیڈیمز آپ کے ذرا زیادہ اچھے لگیں, کیونکہ براڈ کاسٹ ہوگا, ساری دنیا میں میچز دکھائے جائیں گے.